بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سلف لوگ دعا کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آدھا سال دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ اس سال کا رمضان بھی ہم کو دکھا ہی دے، اور پھر اگر رمضان مل جاتا تو آدھا سال پھر دعا کرتے کہ اللہ اس رمضان کو، اس میں جو کیا ہم نے اس کو ہم سے قبول فرما لے۔ رمضان ایک اتنا بڑا مرکزی واقعہ ہے مسلمان کی زندگی کا، اسلامی تہذیب کا، مسلمان امت کا، مسلمان فرد کا۔ اس سے بڑا موقع جنت کے دروازے کھلنے کا اور ان دروازوں سے گزرنے کا، استحقاق پانے کا کبھی نہیں ملنا۔ اگر دوبارہ کبھی ملنا ہے تو ایسا ہی ملنا ہے، اس سے اچھی کوئی چیز دنیا میں پیدا ہوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بخشش ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایمان اور احتساب ہمارے پاس اصل میں ہمارا موضوع آج کا یہ نہیں ہے۔ تو ایمان تو آپ جانتے ہیں، ایمان اللہ رب العزت کی خدائی کو ماننا، اللہ کی الوہیت کو، اس کے واحد معبود ہونے کو اور اس کے علاوہ کسی کی خدائی کو نہ ماننا، اور اس کی محبت، اس کی گرویدگی کو قبول کرنا۔ اور احتساب یہ ہے، احتساب کی بہت لمبی چوڑی تفسیر ہوئی ہے۔ اردو والا لفظ جو ہے نا احتساب، وہ نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا ایمانا واحتسابا۔ حدیث میں جو احتساب ہے اس کا اگر میں لب لباب کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا، عمل میں اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے کو ایک عمل دینا، اور اللہ کے ہاں ایک عمل کو محفوظ جاننا کہ یہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے، یہ ہے احتساب۔ تو اس روح کے ساتھ اور اس قلبی کیفیت کے ساتھ جس بندے کے دن روزوں کے میں گزرے اور جس بندے کی رات قیام میں گزری، انشاءاللہ العزیز وہ اس جہان سے سب سے بڑی چیز جو ہے، جو بخشش ہے اللہ رب العزت کی، وہ لے کر چلا جائے گا۔ حضرات، ہمارا اس بار کا رمضان سن 1440 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی اس کی پہلی رات دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب اعمال کو قبول فرمائے۔ اس رمضان میں ہم یہاں پر جو ایکٹیویٹی کریں گے، ایک تو نماز عشاء اور تراویح ہے۔ ہمارا جو یہ مجلس ہوا کرے گی کوئی 5-7 منٹ ہم صرف کیا کریں گے۔ اس دن جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اس کا ایک مقام، خلاصہ ہم سے نہیں ہوتا اور ہمارا خیال ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا، خلاصہ قرآن ہمارے یہاں جو چلتا ہے، تو بہرحال ہم کیا کریں گے کوئی ایک مقام چنیں گے قرآن مجید کا اس رات کی تلاوت سے، اور اس کو تھوڑا سا بیان کر دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے موارد الظمآن لدروس الزمان، شیخ عبدالعزیز ابن محمد سلمان کی، یہ کوئی آج سے کوئی 18-20 سال لگ بھگ فوت ہوئے ہیں پہلے۔ تو انہوں نے ایک رقائق، مواعظ اور ایمانیات پر ایک بہت اچھی کلیکشن جمع کی ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر سلف کے اقوال اور آثار ہیں۔ تو ہم نے اس رمضان کو اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھا کریں گے۔ بہت بڑی کتاب ہے، 4 بڑی جلدیں ہیں، تو ظاہر ہے ہم اس کے چیدہ مقامات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا کریں گے۔ آج حضرات ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اپنی تراویح میں۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو
تو ہم کہیں گے کہ اس امت کا ظہور، ایک نئی امت، جہان میں ایک نئی امت کا ظہور جس نے اپنے سے پہلی امتوں کو ریپلیس کر دیا ہے، اس کی انفرادیت، اس امت کی امامت، اس اور اعلیٰ ترین شریعت کی بنیاد پر جہان میں ایک اعلیٰ تہذیبی واقعے کا ظہور، روشنی جہان میں۔ تو سورۃ البقرہ کا یہ مرکزی ترین مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہاں ظاہر ہے ایک لمبی صورت ہے، اس کا جو ایک مقام ہم آج کے لیے منتخب کر رہے ہیں وہ ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہیں چاہتے یہ کافر لوگ، خواہ وہ کافروں کی وہ قسم ہو جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، یا کافروں کی وہ دوسری قسم جس کو مشرکین کہتے ہیں، دونوں قسم کے کافر نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، بھلائی نازل فرمائی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ رحمت کی تفسیر یہاں پر ہوئی نبوت۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اس سے 2-3 آیتوں کے بعد پھر یہی مضمون دوبارہ آتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت زیادہ کافروں کی خواہش ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب کی خواہش ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم، اگر تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کروا دیں، من بعد ایمانکم کفارن، ویسے ہی کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو جلن لگی ہوئی ہے تمہارے اس راہ راست پانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنے سے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور جبکہ اب ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ان کی خواہش ہے کہ تم کو کسی طریقے سے مرتد بنا لیں۔ من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان پر پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ اس سے پھر آگے چل کر اسی رکوع میں آیت آتی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اسے اگلے رکوع میں کہ یہ جو ہے تجھ سے کبھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہونے والے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جو شروع سے ایک اٹھان ہوئی ہے، یہاں پر آ کر معاملے کا کلائمیکس آ جاتا ہے۔ یہ پہلی بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضرات یہاں اس جہان کے اندر معاملہ افراد کے طور پر نہیں، امتوں کی سطح پر ہے۔ ایک آپ سورۃ البقرہ کا پورا خطاب سن لیں، اللہ کے سامنے ایک جماعت ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ایک زید نامی بندہ اور ایک بکر نامی بندہ اور ایک خالد نامی بندہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے ایک عبادت گزاروں کا، اللہ کو ماننے والوں کا ایک جتھا ہے، اس جتھے سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس جتھے کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ مروڑ اٹھتا ہے کچھ لوگوں کو تمہاری اس عبادت سے، تمہارے اس قرآن پڑھنے سے، تمہارے اس اللہ کا نام لینے سے۔ اب تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جس وقت یہ آیات اتری تھیں اس وقت اہل ایمان کی ایمانی حالت، عقیدے کی، ان کی عبادت کی، ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان کا دین سے تمسک کیا اعلیٰ تھا، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے یہ ہر حال میں چھین کر رہیں گے۔ یہ جو صحیح عبادت ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہونے والی ہے، یہ جو توحید ہے، یہ جو ایمان کی حقیقت ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے چھین لے جائیں گے، اور بار بار ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر اور عمر کو کہہ رہے کہ تم کو کافر بنانے والے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے کہ تم کو ایک کافر بنا دیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت جب واقعتاً ہم ان کے تہذیبی پنجے میں آ گئے،
ٹھیک ہے، کالج ان کے، یونیورسٹیاں ان کی، نصاب ان کے، سوچیں ان کی، خیالات ان کے، کتابیں ان کی، سارا کچھ، پوری مارکیٹ جو ہے افکار کی وہ ان کی، اور اس کے اندر مسلمان، یا خدایا اس مسلمان کو تو خاص طور پر یہ پڑھنی ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تم کو کافر بنا کر رہیں گے۔ اچھا، ہم نے سوچا کہ کافر شاید وہ ہوتا ہے جس کا نام جو ہے وہ رام داس ہو، وہ کافر ہوتا ہے، یہ جس کا نام خالد ہے اور عبداللہ ہے اور زید ہے، یہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کفر جو ہے ایک تصورات، سب سے پہلے وہ تصور جو اللہ رب العزت نے پوری اس جہان کا، اس کائنات کا اور ہدایت کا جو دیا ہے، اگر وہ نکل جائے اور اس کی جگہ وہ بھس بھر دیا جائے، جو انکل سامنے بیٹھ کر آپ پڑھائے، تو اس کے بعد پھر کیا رہے گا؟ سورۃ البقرہ اس امت کی انفرادیت کا بہت اعلیٰ سبق ہے، اگر بندہ اس سورت کو غور سے پڑھے، اور اس کا جو ایک بہت مرکزی بیان ہے وہ اسی رکوع کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، کیونکہ ہم نے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا تھا، تو موارد الظمآن کا انشاءاللہ سبق اب ہم کل سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم